قرآن کی طرف جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے صرف ٹرانسلیشن سمجھنی ہے، اس کا لغوی معنی سمجھنا ہے تو ہم قرآن سمجھ لیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور شرط کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ آپ کو ضرورت تقویٰ کی ہے۔ تو اب ہم دونوں چیزوں کو اگر ساتھ رکھیں کہ فہم اور تقویٰ، تو جیسے ادریس صاحب نے اس کو ایک زاویے سے دیکھا، ایک اور زاویے سے میں دیکھنے کی بات کرتا ہوں کہ تفہیم دو قسم کی ہے، ایک لسانی تفہیم اور ایک قانونی۔ لسانی وہ جو ہم زبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، زبان کے حوالے سے آگے پھر دو طریقے آ جاتے ہیں، ایک ہے بات لفظ کی یا لسانی قواعد کی۔ جیسے ہم کسی بھی زبان کو سمجھتے ہیں، میں آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں، آپ اردو کے قواعد سے، اردو کے الفاظ سے اس کا معنی سمجھ لیتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح اگر عربی ہوگی، انگریزی ہوگی، کوئی بھی زبان ہوگی، اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے الفاظ سے بات کرتے ہیں، الفاظ سے جملے بنتے ہیں، جملے سے کوئی گرامر کے قوانین ہوتے ہیں اور وہ معروف ہوتے ہیں، اکثریت اس زبان کو بولنے والے سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک لسانی طور پہ فہم کا ایک بنیادی طریقہ ہے، جبکہ الفاظ میں پھر دو باتیں آ جاتی ہیں آگے کہ کیا الفاظ حقیقی معنی میں ہے یا مجازی معنی میں۔ اگر حقیقی معنی میں ہے تو آپ کو محکمات کی طرف بات چلی جاتی ہے، اشارہ کہ سیدھی ہے، یہ لفظ ہے اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ جملہ ہے اس کا سیدھا سیدھا یہی معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں دو طریقے بتاتے ہیں، آیات کے بارے میں دو اقسام بتاتے ہیں کہ یا محکمات ہیں یا متشابہات ہیں۔ اب متشابہات میں مجازی معنی استعمال ہوتا ہے، وہاں حقیقت سے ہٹ کے کسی اور یا تشبیہ ہوتی ہے، استعارہ ہوتا ہے یا کوئی تمثیل ہوتی ہے، تو وہ بھی لسانیات کے بنیادی قواعد کے مطابق ہے۔ جو جتنا، جیسے ادریس صاحب نے کہا کہ راسخ العلم، تو تشبیہ اور استعارہ سمجھنے کا جیسے کسی بھی زبان میں ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، تو وہ کچھ خاص معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں اس کی ضرورت آتی ہے اور لوگ اس کو تشبیہ اور استعارے سے اصل معنی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محکمات بنیاد ہیں، یہ لسانیات کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک اور معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایک قانون بتا دیا ہے کہ وہی الفاظ ہیں، وہی چیز ہے، کسی کے اندر جائے گا کہیں رک جائے گا، کہیں رستہ ملے گا ان کو، کہیں بریک لگ جائے گی۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے آگے اسی چیز کے آگے بتایا ہے کہ کچھ کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اب جہاں مہر لگ گئی ہے وہاں الفاظ بھی آ رہے ہیں، معنی بھی آ رہا ہے، لیکن اس کا مفہوم اندر نہیں جا رہا، وہاں رکاوٹ آ گئی ہے کی مہر لگ گئی ہے۔ ایک تیسری کیفیت ہے کہ وہاں مرض ہے، مرضن فی القلب، جہاں قلب میں مرض آ گیا ہے وہاں تفہیم گڑمڑ ہو جائے گی، بات کچھ ہوگی سمجھ کچھ آئے گی، وہاں بات اندر جا کے اثر نہیں کرے گی۔ جیسے کوئی مریض ہوتا ہے، وہ نارمل انسان کی طرح نہیں ہوتا، اس کے سسٹم میں کوئی نہ کوئی خرابی آ چکی ہوتی ہے۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ تفہیم کے رستے میں حائل ہوتے ہیں۔ تو تفہیم لسانیات کے طور پہ بھی چلے گی، اور تفہیم اللہ تعالیٰ کے جو بنیادی یہ تین قوانین بتائے ہیں کہ متقی کے لیے تفہیم ہے، اگر دل کے اوپر مہر لگ گئی ہے تو پھر نہیں، پھر کچھ بھی نہیں، راستہ بند ہے، اور اگر مرض ہے تو پھر کچھ کا کچھ سمجھ آتا رہے گا۔ یہ وہ بنیادی قوانین ہے۔ متقین کا مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھا بتایا۔ اس کو آگے تھوڑا سا اور کھول کے دیکھ لیں تو قرآن پاک کے جتنے احکامات ہیں وہ متقی کے لیے فرائض ہیں، وہ جیسے جیسے ان میں ڈھلتا جاتا ہے اس کا تقویٰ کا درجہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اگر اس کی روزمرہ زندگی میں قرآن میں وہ ڈھلتا جاتا ہے، اس کے اوامر اور نہی کو سمجھتا جاتا ہے، اس کے مطابق وہ ڈھلتا جاتا ہے، تو اس کا تقویٰ کا درجہ اور تفہیم کا درجہ دونوں بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایک ہاں اور نہ میں نہیں ہے، یہ درجہ ہے۔ جیسے قرآن پرت در پرت ہے، قرآن کی ایک تہ نہیں ہے، تہ در تہ ہے، تہ در تہ ہے، علم کا سمندر ہے۔ ہمیں ایک قطرہ بھی ملے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہو جاتی ہے، تو وہاں تو سمندر کے سمندر ہے، تو ہمارے لیے رستے ہیں۔ عصر حاضر کے حوالے سے ایک بات میں کر کے آگے پھر میں آپ لوگوں کی سننا زیادہ پسند کروں گا کہ جو دور جدید کا، جیسے ادریس صاحب نے دو بات کہی کہ جی جو بڑوں نے، جو پہلوں نے، جو سب سے
قرون وسطی اولا کے لوگ تھے، انہوں نے جو بات کہہ دی وہ اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ، لیکن کیا جو ہو گیا یا جو سمجھ لیا گیا وہ حرف آخر ہو گیا ہے؟ کیا اس کو دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو علامہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس کی بات نہ کرتے۔ آخر کچھ نہ کچھ ایسی ضرورت ہے عصر حاضر کی کہ ہم نے جو جامد اپنی سوچ کو کر لی ہے اس کو دوبارہ جھنجھوڑنے کی ضرورت۔ یہ میرے چند معروضات تھیں، آگے میں چاہوں گا کہ بہتر اہل علم لوگ اس کو مزید واضح کریں۔ بہت شکریہ سر، آپ کی بہت سیر اصل گفتگو کی اس پہ۔ اب میں گزارش کروں گا جناب ارشاد شاہین صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت بہت شکریہ جی اس محفل میں بلانے کا، اور دوسرے علماء جو ہیں ہمارے اور ایکسپرٹ ہیں ان سے خیالات شیئر کرنے کا۔ تو یہ جو ابھی کہا گیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ علم کا سمندر ہے اور اس میں معنی جو ہیں طے در طے ہیں، یہ میں اسی بات کا قائل ہوں، اور علامہ اقبال نے بھی جو کاوش کی تھی اپنی کتاب میں لیکچرز میں، اس میں بھی اسی حوالے سے انہوں نے سائنس اور فلسفے اور تصوف یعنی مسٹک اسلام کے حوالے سے اسلام کی تشریح دور حاضر میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ عربی میں نازل ہوا، اور اس کی لارج میجارٹی جو ہے وہ لوگ اس کو سمجھنے والوں کی لارج میجارٹی وہ ہے جو لفظی طور پہ ہی سمجھ سکتے ہیں، اور لفظی معنی جو ہیں سیدھے سیدھے وہ ان کے لیے ٹھیک ہیں اور وہ ضروری ہیں اور وہ ہونے چاہیے، کہ جس کی جتنی استعداد ہے اس سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ یعنی جو ہمارے مفکرین یا فلسفی یا سائنسدان ہیں انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عام آدمی کو وہ لیکچر دیں جو اس کے کام کا نہیں ہے، اس کو وہی معنی جو اس کو آتے ہیں جو سیدھے سیدھے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، خدا کا آخری کلام ہے، اور انسان کامل یعنی سب سے بڑے پیغمبر پہ جو صرف واحد انسان کامل ہیں، جو رول ماڈل ہے، محی الدین ابن العربی کے بقول ان پہ نازل ہوا ہے، تو پھر وہ ایسے ویسے نہیں ہے۔ اب ہم فلسفیوں کے اور شاعروں کے کلام میں جو تین تین چار چار مرزا غالب کے ایک ایک شعر میں تین چار چار مطالب لیتے ہیں، اور قرآن میں ہمیں ایک دو سے زیادہ کچھ بھی نہیں آتا، اور ہم کہتے ہیں یہ کفر ہو گیا ہے جی اللہ کے۔ جس طرح جب شاہ ولی اللہ پہ کفر کا فتویٰ لگا تھا کہ جی اللہ کے کلام کو فارسی میں کیوں اس نے ترجمہ کر دیا، یا جس طرح اس کے بعد بھی اسی طرح یہاں پہ وتیرا رہا ہے لاؤڈ اسپیکر کا کہا جی یہ صوت اکبر جو ہے یہ اسے لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینا گمراہی ہے، یا جس طرح بجلی آئی انگریزوں کے دور میں انہوں نے کہا جی یہ جن کا یہ انہوں نے جن قابو کیا ہوا ہے اور یہ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں۔ تو یہ حالت مسلمانوں کی جمود کی وجہ، یہ زوال کی وجہ ہے۔ وہ اپنے شل کے اندر رہ کے، اپنے عقیدوں کے شل میں رہ کے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی باہر کی ہوا نہ لگے تاکہ ہم سے کوئی ٹوٹ نہ جائیں، ہمارے نوجوان ہمارے لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہی جمود جو ہے وہ پچھلے 400-500 سال سے رہا ہے۔ تو اب قرآن کے جو اس کا فہم ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے، جو میننگ ہے، جو اس کا مقصد ہے، اس تک پہنچنے کے لیے فلسفہ، سائنس، تصوف اور عام شریعت اور فقہ، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اچھا، ہمارے جو عام طور پہ اسلامیات وغیرہ پڑھاتے ہیں اور جو اسلامی علوم پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں فلسفہ گمراہی ہے، اور خاص طور پہ امام غزالی صاحب کے وہ تحفۃ الفلاسفہ لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں یہ گمراہی ہے۔ اور اسی طرح سائنس کو وہ بالکل بھی وہ کوئی لفٹ نہیں کراتے۔ تو میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، وہ مہربانی کر کے اگر آپ نے نہیں پڑھی ہوئی تو وہ ضرور پڑھیں، بڑی خوبصورت کتاب ہے، مفتی طرابلس کے لیکچرز پہ یا ان کے خیالات پہ مبنی ہے، اردو میں، وہ اللہ بخش کلیار ہیں،
फैसल आबाद के एक वकील, उन्होंने उसका तर्जुमा किया है बहुत खूबसूरत, कुरान, फलसफा और साइंस। हर मुसलमान को, दानिश्वर को ये पढ़नी चाहिए। ये बाजार में मिलती है, कुरान, फलसफा और साइंस, अल्लाह बख्श कलियार साहब ने लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है मुफ्ती तराबलुस के हवाले से कि मुफ्ती तराबलुस ने ये कहा है कि फलसफा आम समुद्रों के बरक्स, आम समुद्रों के बरक्स फलसफा वो समुंदर है जिसके किनारों पर गुमराही और खतरात हैं, और ईमान और सलामती उसकी गहराई में है। मैं फिर दोहराता हूँ इस फिक्रे को। वो फरमाते हैं कि आम समुद्रों के बरक्स, आम समुद्रों के तो साहिल पे सेफ्टी होती है ना जी, वो बचत होती है, लेकिन आम समुद्रों के बरक्स फलसफा वो समुंदर है जिसके किनारों पर गुमराही और खतरात हैं, और सलामती और ईमान उसकी गहराई में है। तो यानी मकसद यह है कि उसमें उन्होंने बेकन का भी, वो अंग्रेजी जो फलसफी राइटर था, उसको भी कोट किया है कि फलसफे का थोड़ा आदमी को गुमराह कर देता है, बदअज़मी कर देता है, और फलसफे का पूरा आदमी को अमन और सलामती देता है। यही हाल साइंस का है। साइंस पढ़ते नहीं है, साइंस को, हालांकि जगह जगह साइंस जो है वो अल्लाह ताला की कवानीन या आयात बिखरी हुई है साइंस में। तो कहने का मकसद ये है कि इसी वजह से असासे कमतरी में मुबतला है, इसी वजह से डाइकाटोमी है, इसी वजह से फिक्र और अमल में ये बेपनाह तजाद हमारे नौजवानों और हमारी आम लाइफ में है। तो उसके लिए हमें ये चाहिए कि पूरे खुले जहन से, यानी अगर हमारा यकीन है कि जी अल्लाह का कलाम है कुरान, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और कंप्लीट वो इंसान कामिल है, मॉडल, रोल मॉडल है इंसानियत के लिए, तो फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? भाई खुल के आओ, चाहे कोई फलसफी है, चाहे कोई साइंटिस्ट है, चाहे कोई साइकोलॉजिस्ट है, चाहे कोई सोशल साइकोलॉजिस्ट है, चाहे कोई मार्क्सिस्ट है, चाहे कोई एथियस्ट है, खुल के आके बात करो, कॉन्फिडेंस से करो, लेकिन विद रिसर्च के साथ। उसकी बात सुनो, उसकी बात के बाद अपनी रिसर्च करो, और फिर उसका तोड़ ढूंढो। तो मैं यही कर रहा हूं जो मैं अपनी वो किताब लिख रहा हूं। तो इसमें अब कुरान के वो, जिस तरह मुहिउद्दीन इब्न अरबी ने कहा है कि वो मुहिउद्दीन इब्न अरबी पे ये फतवे लगे कि वो जी ये अपनी तरफ से बीच में मानी ढूंढता है, हालांकि वो बहुत बड़े अरबी के माहिर, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े फलसफी और बहुत बड़े सूफी थे। इल्म का समुंदर, एनसाइक्लोपीडिक किस्म का इल्म था। उन्होंने ये फरमाया कि क्या अल्लाह ताला को ये इल्म नहीं था कि कुरान में ये जो अल्फाज हैं या ये जो आयतें हैं, इनके बहुत सारे मानी निकल सकते हैं। अरबी का मुझसे तो ज्यादा आप लोगों को पता नहीं एक एक लफ्ज के क्या क्या मानी होते हैं। तो वो फरमाते हैं, और उन्होंने साबित किया है। अब मैं फिर किसी महफिल में थोड़ा बहुत जो मैंने मैं इदरीस आजाद साहब को भी बता रहा था कि 2-4% या 5% में उसको पढ़ या समझ सका हूं, तो फिर किसी महफिल में इंशाल्लाह बात करूंगा कि जो शख्स नहीं, जो फलसफी, मुस्लिम फलसफी या मुस्लिम इंटेलेक्चुअल इब्नुल अरबी को पढ़ के समझ लेगा, वो इस्लाम को सही तौर पे प्रेजेंट कर सकेगा मॉडर्न दौर में। ये मेरा दावा है। वो इतनी जहतें हैं उनकी जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। फिजिक्स, बायोलॉजी, ये डार्विनिज्म का वो जो या साहब ने सारी मुसलमान उम्मत को गुमराह कर दिया। एक तरफ तो वो बिग बैंग का कहता है जी, मैं मानता हूं उसको, दूसरी तरफ उसे गुमराह कर दिया। हालांकि जलालुद्दीन रूमी साहब ने, मुहिउद्दीन इब्न अरबी साहब ने वो बातें कही हैं कि उनको एंटीसिपेशन ऑफ डार्विनिज्म कहते हैं, और वो कुरान और हदीस से ये बिल्कुल वो जो सिंबॉलिक लैंग्वेज और चीज होती है, जो स्क्रिप्चर्स होती हैं, इल्हामी किताबें वो लिटरेरी बुक्स होती हैं। लिटरेरी बुक जो होती है वो जनरल होती है, जनरलिटी उसमें होती है, ताकि बहुत बड़े लेवल पे कवर करे थोड़ी सी किताब, छोटी किताब में। वरना तो आप लाखों करोड़ों किताबें भी लिख मारे हर चीज पे, तो वो पूरी नहीं होती। तो जो लिटरेरी बुक होती है वो जनरलिटी होती है, वो लोगों को
ہدایت دینے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے، ڈائریکشن دینے کے لیے ہدی للمتقین ہوتی ہے. تو قرآن کی بھی وہ لٹریری سٹائل میں لوگوں کو افیکٹ کرنے کے لیے، اور اس کی اسی لیے بہت ساری تہ در تہ وہ معنی ہے. لیکن میں پھر کہوں گا عام آدمی کے لیے نہیں. وہ کوئی 1% ہوگا، 1.5% ہوگا. اب میں نے بڑے بڑے یہاں پہ انٹلیکچوئل دیکھے ہیں، ہمارے افسر کولیگ دیکھے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے PhD دیکھے ہیں. حرام ہو کہ ان کو فلسفے کا یا سائنس، تھیوریٹیکل سائنس اور اس کا وہ کوئی پتہ ہی نہیں. اتنے بھولے بھالے ان کے عقیدے. جو اسپرٹ آف اسلام ہے، روح. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسلام میں جو قوانین ہیں، یہ سوشل قوانین، وہ پرماننٹ نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب میں نہیں ہے کہ یہ عبادات جو ہیں وہ پرماننٹ نہیں ہیں. نو، عبادات سائنسی طور پہ لاجیکلی بہت ہی عام چیزیں ہیں. ایون سائنسی طور پہ بھی عبادات، سائیکولوجیکلی بھی. لیکن وہ جس طرح ڈاکٹر خالد مسعود صاحب جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے چیئرمین تھے، ان سے میری کئی بار ملاقات ہوئی. انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، بہت ساری لکھی ہیں، ان میں سے ایک میں انہوں نے بڑا صحیح لکھا ہے اور کہا ہے کہ مسلمان جو ہمارے ہیں مفکرین یا دانشور، وہ سمجھتے ہیں یا جو عام طور پہ ہمارے جو علماء، کہ جو سوشل لاز ہیں ہمارے، وہ کوئی پرماننٹ اور دائمی ہے. اسی طرح جس طرح فزیکل لاز ہیں، جس طرح فزکس اور کیمسٹری کے لاز ہیں، کشش ثقل قانون یا الیکٹرو میگنیٹک قانون، یا یہ جو یعنی جس طرح فزیکل قانون ہیں جو بدل نہیں سکتے، پرماننٹ ہیں، اسی طرح وہ سوشل لاز کو بھی وہ پرماننٹ سمجھتے ہیں. حالانکہ سوشل لاز جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں، جس طرح آدمی کی عمر کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں. بچہ بڑا ہوتا ہے، اس سے اور بڑا ہوتا ہے، پھر اور اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پھر اور اس کے حالات بدلتے ہیں. اسی طرح سوسائٹی بدلتی ہے. اور اسی طرح اسی وجہ سے اقبال نے اجتہاد پہ زور دیا ہے. اس سے پہلے شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی زور دیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، لیکن یہ جو اجتہاد یا یہ جو سوشل لاز جو ہیں وہ دائمی نہیں ہیں. اس میں شرط ہے. شرط یہ ہے کہ اسپرٹ جو ہے، وہ جو اسپرٹ ہے، وہ دل المتقین والی، وہ جو ہدایت ہے، وہ جو ڈائریکشن ہے، اسپرٹ، مقصد، وہ اس کے لیے قوانین بنائے جائیں یا بدلنے بھی ہیں تو وہ اسپرٹ وہ قائم رہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے دانت صاف کرنا جی سنت ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن صرف یہ نہیں کہ مسواک سے ہی جی دانت صاف کریں جی سنت ہے. اور بھائی ٹوتھ پیسٹ اب آ گئی ہے، ٹوتھ پیسٹ سے بھی صاف کریں، وہ بھی سنت ہے. اور لوگوں کو بتائیں، کیونکہ مغرب میں تو وہ جو ہے وہ ہاتھ بھی کھانا کھانے وقت نہیں دھوتے، اور بھی کچھ نہیں کرتے، اور کلی بھی نہیں کرتے. تو ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی جب آپ کہیں گے یہ سنت ہے مسلمانوں کو، تو وہ اس کی اسپرٹ کے مطابق کہیں گے تو ان کو وہ صحیح لگے گا. پھر ان کی ڈائیکاٹمی نہیں رہے گی. لیکن آپ اگر انسسٹ کرتے رہیں گے جی وہ مسواک ہی ہے، مسواک ہی وہ سنت ہے، تو پھر وہ بدزن ہو جائیں گے. یہی حال سوشل لاز کے ہیں، یہی حال سوشل لاز کے ہیں. اب جتنی دنیا کی موومنٹس ہیں، سوشل موومنٹس ہیں، پولیٹیکل موومنٹس ہیں، ریلیجس موومنٹس ہیں، ان میں میسج ایک ہی ہے لگ بھگ، وہ ہے انسان کی سالویشن یا بقا. ہندوازم میں بھی توحید کا بڑا فائن کانسیپٹ ہے. باقی جو گاڈز آف، وہ جو گاڈز ہیں ان کے بت ہیں، وہ گاڈز آف گاڈ جو ہیں، گاڈ آف گاڈز کو بھی مانتے ہیں. اسی طرح باقی لوگوں میں، اسی طرح کا مارکسزم میں وہ کیا کہتا ہے، کلاس لیس اسٹیٹ لیس سوسائٹی. بھائی کس لیے؟ آدمی بندے کے لیے. اور بندے میں کیا ہے؟ کوئی مقصدیت ہے نا. یہی بات مذہب کہتا ہے کہ اس بندے کے لیے، انسان کے لیے، انسان کی ایلینیشن یا انسان کی جو اس کی ڈسٹارشن ہے اس کو دور کرنے کے لیے، ایک بھلا انسان بنانے کے لیے ہے. یہی بات مذہب کہتا ہے اور مذاہب کہتے رہے ہیں.
تو یہ اس لیے احساس کمتری کی ضرورت نہیں ہے. اسپرٹ جو ہے اسلام کی اسپرٹ کو مد نظر رکھا جائے تو اس میں کوئی ڈائیکاٹومی نہ اس کی عبادات اور جدید دور میں ہے اور نہ اس کے دوسرے احکامات اور جدید دور